يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ بنی اسرائیل ہماری کل الحمدللہ آیا تکمیل کو پہنچی اور آج ہم سورہ کہف پڑھیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، یعنی ان دونوں کا پیئر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کی تھیم سیم ہوتی ہے، جن کا جوڑا ہوتا ہے نا صورتوں کا، ان کی بہت ساری باتیں ان میں ملتی جلتی ہوتی ہیں، ان میں مشابہت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان دونوں صورتوں میں کیا کیا مشابہتیں ہیں۔ دونوں کے 12 رکوع ہیں اور دونوں کی تعداد تقریباً ایک جتنی ہے۔ سورہ کہف کی 110 آیات ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں۔ اور اب دیکھیں دونوں میں جو ہے وہ 7ویں رکوع کا آغاز جب ہوتا ہے تو اس میں حضرت آدم و ابلیس کے واقعے سے آغاز ہوتا ہے، اور بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، ان میں جو ربط اور تعلق ہے ان دونوں صورتوں کا۔ اور ایسے دیکھیں کہ کل جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی سورت بنی اسرائیل کی، اس کا آغاز بھی ہو رہا تھا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہیے الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ گویا ایک حکم دیا جا رہا تھا جس کی تعمیل پھر سورہ کہف میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے اسی حکم کی تعمیل جیسے ہو رہی ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہاں آخری آیت میں کہا جاتا گیا تھا قل الحمدللہ، آپ کہیے الحمدللہ، اور یہاں آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، جس نے، انزل، نازل کی، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا تعلق، عبد اور رب کا تعلق ہے، اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ، اور نہیں رکھی، لہو، اس میں، عوجا، کوئی کجی، اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، قیماً، بالکل سیدھی، قیم ہے، سیدھی ہے۔ یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، بَأْسًا شَدِیدًا، سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، ہو کی ضمیر اللہ کی یہ ہے، اس کی طرف سے۔ اور کیا کرے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دے مومنوں کو۔ کن مومنوں کو؟ الذین، وہ جو، یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں، صالح، نیک عمل کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری دے؟ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، اجرن حسنا، اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، ماکثین، رہنے والے ہیں، فیہ، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یہ کتاب قیم ہے،
بالکل سیدھی ہے. اور پھر اس کتاب کے نزول کا جو مقصد یہاں بیان کیا گیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے. باسن کا جو لفظ ہے ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، وہ جو ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت بر میں یہ لفظ آیا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ. 2 دفعہ یہ لفظ آیا بأس، ہین الباس. وہ جو ہین الباس میں واحد آیا ہے یہ جمع ہے باسن. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وہاں پہ بھی جمع میں بھی آیا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ لفظ بطور جمع آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سختی، مصیبت، بھوک، تکلیف، آفت وغیرہ کی. اور جب یہ واحد کے طور پہ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جنگ، ہین الباس، جنگ کا وقت. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ جو ہے باسن شدیدہ، یہاں اس میں مفسرین اس کے 2 قسم کے معنی لیتے ہیں. ایک تو وہی عام معنی ہے کہ بڑی آفت سے مراد کیا ہو سکتا ہے کہ جو قیامت کا جو وقت ہے وہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑا عذاب کا وہ وقت ہے. ایک تو اس سے یہ مراد ہے. اور دوسرا اس کا جو میننگ باسن شدیدہ سے مفسرین دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بہت شدید قسم کی جنگ ہے. حدیث میں ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ ایک مومن کے لیے ایک سخت ترین امتحان ہوگا اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. تو ایک دجالی فتنہ جو ہے وہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو خاص طور پر جنگ کے معنی میں لیا جائے تو بھی اس کا تعلق فتنہ دجال ہی سے بنتا ہے، کیونکہ احادیث کی کتابوں میں اس خوفناک جنگ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایسی جنگ قیامت کے نزدیک ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اور ان کے ہاتھوں دجال کے قتل کے بعد ہی اس جنگ کا خاتمہ ہوگا. تو اس سے جو بھی مراد لیا جائے، بہرحال باسن شدیدہ جو ہے اس کا کہ کوئی بھی ہم معنی لے سکتے ہیں. سخت عذاب بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس سے مراد دجالی فتنہ بھی لیا جا سکتا ہے جو کہ قیامت کے نزدیک ایک بہت بڑا فتنہ وقوع پذیر ہوگا. تو ویسے بھی جو سورہ کہف ہے اس کا اس کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث سے یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ سورہ کہف کی ایک خاص مناسبت ہے دجالی فتنے کے ساتھ، اور اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کے ساتھ ایک انسان کا تعلق قائم کرنا بہت مفید ہے، اور اس سورت کا ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنے کی بھی ہمیں تلقین ملتی ہے. اور یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی سورت کو ہر جمعے کو پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نور، ایک روشنی، ایک رہنمائی ہے جو اس کے لیے پورا ہفتہ، مطلب ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے ساتھ رہتی ہے. تو اور اس کی جو ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیات ہیں ان کی فضیلت بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے. اس لیے ہمیں ہر جمعے کو اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آئندہ جمعے تک ہمارے لیے خاص نور کی روشنی رہے. اور وہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے رہنمائی ہوتی ہے انسان کے لیے. ایک اور بھی حدیث ہے جس میں ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت بھی نازل ہوتی ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے سورہ کہف پڑھی، ان کے پاس ہی ایک جانور بندھا ہوا تھا،
اونٹ ہوگا یا گھوڑا ہوگا، جو بھی جانور تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، جب بھی وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بدکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، اس سورت کو، یا سورت کی بات کی یا قرآن پڑھنے کی بات کی، کیونکہ وہ اس وقت سورہ کہف پڑھ رہے تھے، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں سورہ کہف کو لازماً اس کی آیات کو، پہلی اور آخری 10 آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں انسان قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر، اور کیا کرے، اور ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے ہیں کہ بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد، ما لہم بہ من علم، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بھی اس کا، من علم، کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ جو بات وہ کہتے ہیں، کون سی بات؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد، یہ بات وہ بغیر کسی سند کے، بغیر علم کے کہہ رہے ہیں، اس کا علم نہ ان کو ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو ہے۔ کبرت کلمتاً، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ، وہ بہت جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو عقیدہ ایجاد کیا ہے، اس کی نہ تو ان کے پاس کوئی علمی سند ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، جو وہ اللہ کے ساتھ اولاد منسوب کر کے اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی تو کہتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، بس شاید کہ آپ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، نفسک، اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر نہ وہ ایمان لائیں، بہذا الحدیثی، اس بات پر، اس بات سے کیا مراد ہے؟ اس قرآن پر، یہاں قرآن کے لیے لفظ حدیث آیا ہے، حدیث کے معنی بات کے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ایمان لائیں بہذا الحدیثی، اس بات پر، تو شاید کہ آپ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اپنی جان کو، اسفا، افسوس کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ظاہر ہے غم تھا، بہت آپ پینز لیتے تھے، بہت آپ تکلیف محسوس کرتے تھے، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، عقیدہ تثلیث ہے جو کرسچینٹی میں، اس کے جو مستقبل میں نسل انسانی کے لیے جو نتائج نکلنے والے تھے، اس تصور کے ادراک سے آپ پر بہت شدید دباؤ تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائے اور اپنے وہی پچھلے مذہب پہ ہی قائم رہے، تو ان کے غلط عقائد کے سبب دنیا میں کیا کیا کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے اثرات نسل انسانی کے لیے کیسے ہوں گی۔ یہ غم آپ کو بھلائے جا رہا تھا، جس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ شاید کہ آپ نے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈالے، ان کے پیچھے، اس بات میں کہ اگر وہ اس قرآن پہ ایمان نہ لائیں تو تعصب سے، افسوس سے
آپ تو اپنی جان کو گھلائے جا رہے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض، انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہے، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ اس کے لیے، زینت لہا اس کے لیے، لہا کی ضمیر زمین کے لیے ہے، جو کچھ اس پر ہے ہم نے اس کا بناؤ سنگھار بنایا ہے. زمین پہ جو بھی پہاڑ، دریا، سمندر، وادیاں، یہ سب زمین کی، درخت، پودے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. لِنَبْلُوَهُمْ کیوں؟ تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم امتحان لیں، تاکہ ہم جانچیں. ایہم احسن عملا، کون ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں، آرائش و زبائش اور یہ خوبصورتیاں اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. دنیا کی چمک دمک، رونق، زیب و زینت، اس میں انسان اس قدر کھو جاتا ہے کہ آخرت کا بالکل سے خیال ہی نہیں جاتا. تو یہ رنگینیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں، انسان ان میں اس حد تک کھو چکا ہے کہ انسان نے مادی اسباب و وسائل کو اتنا اہم سمجھ لیا ہے کہ رب جو اس کا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، اس کو بالکل بھول چکا ہے انسان. اللہ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں دنیا کے تھارڈ پارٹ، انسان کو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں، اس کا امتحان لے کے دیکھیں، اس کی آزمائش کر کے دیکھیں. ایک طرف دنیا کی یہ رنگینیاں اور دوسری طرف اللہ کے احکامات، دونوں راستے کھلے ہیں انسان کے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے وہ مان لے، جس کی مرضی ہے وہ اللہ کی نہ مانے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون کس کا انتخاب کرتا ہے، کون دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور کون اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں، ما علیہا جو اس پر ہے، ہا زمین پر، صعیدن جرزا ایک چٹیل میدان، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. قیامت برپا ہونے کے بعد ساری زیب و زینت، تمام آرائش و زبائش، سب رونقیں، سب کچھ ختم کر کے ایک صاف ہموار میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا. نہ پہاڑ اور سمندر رہیں گے، نہ حسین اور دلکش عمارتیں. زمین کی سطح بالکل ایسے ہو جائے گی جیسے کسی کھیت کی فصل کٹ چکی ہوتی ہے. سعیدن جرزا چٹیل میدان بنا دیں گے. ام حسبتا آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے کیا سمجھا ہے، ان اصحاب الکہفی کہ کہف والے، غار والے، کہف کہتے ہیں غار کو. اصحاب کہف کا واقعہ اس سورت میں چونکہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ کہف ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان اصحاب الکہفی کہ بے شک غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا ایک عجیب نشانی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والے ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟
اب یہاں سے اصحاب کہف کے متعلق اس سوال کے جواب کا آغاز ہو رہا ہے جو مدینہ کے یہودیوں نے قریش مکہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں، اور رقیم جو ہے نا، والرقیمی، رقیم کا مطلب ہوتا ہے تختی، جس پر اصحاب کہف کے حالات لکھ کر اسے غار کے منہ پہ لگا دیا گیا تھا، اسی سے انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتبے والے۔ یعنی تم لوگ شاید اصحاب کہف کے واقعے کو ایک بہت ایک غیر معمولی واقعہ سمجھتے ہو یا ہماری عجیب نشانی سمجھتے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تخلیق میں تو اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اذ اول فتیۃ، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، اذ اوا، اول، اوا کا مطلب ہوتا ہے آوا یووی، پناہ لینا، اذ اول فتیۃ، اور جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، الالکہفی، غار کی طرف، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، کوئی رحمت، وہیئ لنا، اور مہیا فرما، حی کا مطلب ہے عطا فرما، مہیا فرما، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، کوئی رہنمائی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ جو دعا ہے نا، جب بھی کبھی کسی بات کی مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے دعا پڑھ لیتی کہ ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رہنمائی عطا فرما، اپنی طرف سے رحمت دے، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد عطا فرما، ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی کی کوئی صورت آسان کر دے، ہمیں بات سجھا دے، ہمیں بات سمجھا دے۔ تو جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور جن نوجوانوں کا یہاں پہ ذکر ہے یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی اور پھر یہ دعا مانگی۔ وہ نوجوان تھے، کہا جاتا ہے بڑی ایلیٹ کلاس کے وہ نوجوان تھے، اور انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، کیونکہ وہ توحید پہ قائم تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام دقیانوس تھا۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ان کو تو وہ اس کی تو ترغیب دیتا تھا، لیکن جو لوگ خالص ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کے وہ خلاف تھا۔ تو یہ چند نوجوان خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کہا جاتا ہے ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ وہ کسی ایک خاص جگہ پر اللہ کی عبادت کرتے، آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کا یہ عقیدہ توحید جو تھا اس کا چرچا ہوا، تو بادشاہ تک بھی بات پہنچ گئی، اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے برملا اللہ کی توحید کا ذکر کیا۔ بلاخر بادشاہ نے جو ان کو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے ڈر سے
اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جا کے پناہ لی. جیسے کہ پہلے ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی رہنمائی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی. پھر وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے، جہاں اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور کہا جاتا ہے وہ 309 سال تک وہاں سوئے رہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا تو ہم نے ڈال دیا، یعنی پردہ ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، کوئی باہر کی آواز نہ ان تک آئے. فی الکہف غار میں، سنین سن جمع سنین، عددہ کئی سال تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین کون سا، حزبین دو گروہوں میں سے. حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو، حزبین دو گروہ، دو گروہوں میں سے کون ہے احسا زیادہ یاد رکھنے والا، لما اس کو یعنی اس مدت کو، لابسو کہ وہ رہے یا وہ ٹھہرے، آمدہ اس مدت. کون ہے دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے. اب ان دو گروہوں سے کون مراد ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اسی وقت کوئی دو گروہ بن گئے تھے لوگوں، اور بعض کہتے ہیں صحابہ میں سے جب وہ اس بارے میں جب بات چیت کرتے تھے، اور بعض کے نزدیک کہ وہ انہی نوجوانوں ہی کے دو گروہ تھے جن میں اس بات میں اختلاف ہوا تھا. نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، قصہ یقصو قصہ بیان کرنا، ہم بیان کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کا قصہ، نبأہم ان کا واقعہ، بالحق حق کے ساتھ، جیسے بھی یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا بالکل ویسے ہی ہم آپ کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. انہم فتیتن بے شک وہ نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کر دیا تھا ہم نے ان کو ہدن ہدایت میں. تو چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے ہم نے انہیں ہدایت میں مزید بڑھا دیا تھا. وربطنا اور ہم نے بند باندھ دیا، مضبوط کر دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو ہرگز نہ ہم پکاریں گے، من دون ہی اس کے سوا، الہن کسی معبود کو. ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، ہم کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کہا تھا ڈٹ کے، ویسے ہی ان نوجوانوں نے اعلان کہا کہ ہم رب کائنات کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب ماننے کو تیار نہیں. ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض جو زمین و آسمان کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہن ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا تو یقیناً ہم نے کہی، اذن تب شططا
زیادتی والی بات. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بہت ہی غلط بات کی، پھر تو بہت ہی ہم غلط بات کریں گے. یہ انہوں نے کب کہا، کس وقت کہا، کہاں کھڑے ہوئے، یہاں پہ ہے اس قام جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا. ہو سکتا ہے بادشاہ کے دربار میں انہوں نے یہ کہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جب آپس میں وہ اکٹھے ہوں تب انہوں نے کہا ہو. بہرحال انہوں نے اپنے رب کی توحید علل اعلان اور برملا بیان کی، اور انہوں نے بادشاہ کا کوئی خوف اپنے دل میں محسوس نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اللہ ہی سے مدد کی درخواست کی، اور یہ دعا کی. اور یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا اور مہیا کر ہمارے لیے، من لدنک وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں ہمیں رشد عطا فرما، ہمیں رہنمائی عطا فرما، ہمیں سجھا دے کچھ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دعا ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اس وقت نہیں سمجھ آ رہی تھی ان کو بھی بات کی، تو انہوں نے اپنے رب سے اس طرح رہنمائی طلب کی، تو ہمیں بھی اسی طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی. چلیں تلاوت